دافع رنج و بلا آپ ہی تو ہیں، اے میرے حمزہ پیا آپ ہی تو ہیں۔ دافع رنج و بلا آپ ہی تو ہیں، اے میرے حمزہ پیا آپ ہی تو ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ الحمدللہ ہمارا جو یوٹیوب پر چینل ہے اس پر ہم زیارات مدینہ منورہ کے حوالے سے حاضر خدمت ہیں، اور آج بڑی عظیم الشان زیارات اور سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سیرت مبارکہ اور جبل احد جو دامن میں واقع ہے، اور ساتھ میں جبل رماد اور جنگ احد کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں جبل احد کے حوالے سے کہ جبل احد کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والا یہ پہاڑ ہے جبل احد۔ سرکار اسلام نے فرمایا اے احد میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، اور احد کے لیے فرمایا کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے اور یہ جنت کے دروازے پر بھی موجود ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام سے ایسی محبت تھی جبل احد کی، یہ احد کا پہاڑ وہ پہاڑ ہے کہ جب سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ جتنے بھی تھے جب شہید ہوئے، جب ان کے جنازوں کو جنت البقیع کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا تو احد پہاڑ نے بھی چلنا شروع کر دیا۔ کہا یا رسول اللہ جہاں پر آپ ان کی تدفین کریں گے میں بھی وہیں جا کر رکوں گا، کیونکہ یہ محبت کرتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر حضرت امیر حمزہ اور دیگر اصحاب کو یہیں پر ہی مدفن ہونے دیا، یہیں پر ہی ان کی تدفین فرمائی، اور آج یہیں پر ان کا مزار قائم ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بھی جنگ میں شریک ہوتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے غزوہ۔ سب سے پہلے اسلام کی جنگ ہوئی غزوہ بدر، جنگ بدر، اور دوسری اسلام کی جنگ ہوئی غزوہ احد۔ نبی کریم علیہ السلام غزوہ احد میں خود شامل تھے، آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ کئی صحابہ بھی موجود ہیں۔ یہاں پہ بتایا جاتا ہے تقریباً 300 منافقین تھے جنہوں نے راستے سے راہ فرار اختیار کر لی تھی، جو سرکار علیہ السلام کے ساتھ شریک نہ ہوئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اسی پہاڑ کی چوٹی پر بھیجا اور یہاں پہ کھڑا کیا، یہاں پہ تعینات کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے 50 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اسی پہاڑ کی چوٹی جس کو کہا جاتا ہے جبل رماد، یہاں پہ تیر انداز صحابہ کو تعینات کیا، اور پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے تو آپ نے پیچھے سے لشکر پر حملہ کیا، جس کی وجہ سے 10 صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہو گئے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گویا یہاں پہ 10 صحابہ کا خون اس پہاڑ پر موجود ہے۔ کافی لوگ اس پہ چڑھتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مزار پر انوار پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان زخمی ہوئے، شہید ہوئے، انہی میں حضور علیہ السلام کے چچا جان حضرت سیدنا سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بھی موجود تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہاں تک کہ آپ کے کلیجے کو چھپایا گیا۔ ہندہ نامی عورت جو اس وقت ایمان نہیں لائی تھی، انہوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان چچا جان حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچے کلیجے کو چھپایا، یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام پر جب وہ ایمان لے آئیں تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے ہندہ میں تمہیں جنتی ہونے کی بشارت تو دیتا ہوں، لیکن میرے سامنے چہرہ نہ دکھایا کرو کیونکہ مجھے اپنے چچا کی یاد آتی ہے۔ امیر حمزہ وہ ہیں جو امیر طیبہ ہیں، گورنر طیبہ ہیں، سید الشہداء ہیں، کہ آپ کے دربار میں جو آتا ہے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ نبی کریم علیہ السلام بھی آپ کے وصال ظاہری کے بعد یہی مزار مبارک پر ہر بدھ کی رات آیا کرتے تھے اور یہاں پر سلام عرض کیا کرتے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے گویا فرمایا ہے، یہاں کے اہل مدینہ بھی کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ کسی کو اپنی بات منوانی ہو، کسی کو کوئی بات کہلوانی ہو، آقا کریم علیہ السلام سے راضی ہونا ہو یا آقا کریم علیہ السلام کو اپنے سے راضی کرنا ہو تو سید امیر طیبہ کے دربار میں حاضری دے، یہیں سے ہر بات منوائی جاتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے چچا کی کوئی بات بھی نہیں ٹالا کرتے تھے۔ یہ سید الشہداء ہیں، یہاں حاضری دیں، اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب آپ حاضر ہوں، ہم جس سائڈ موجود ہیں یہ آپ کی مواجہ مبارکہ ہے، تو ہم قدمین شریفین سے جب حاضری دیں تو کہیں السلام علیکہ یا سید الشہداء، السلام علیکہ یا امیر طیبہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ۔ بعینہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں کہ جب یہاں پہ کھڑے ہو کر حاضری دی جاتی ہے
تو خوشبو کی لپٹیں آتی ہیں۔ یہ وہی دربار ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، اور جو بھی امیر طیبہ کے دربار میں آیا ہے سب کو معلوم ہے، دل میں جو سوچتا ہے گویا جنت کا مزہ یہ دربار دیتا ہے۔ ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز مل جاتی ہے۔ ہم یہی دعا کرتے ہیں رب کائنات سید امیر طیبہ کے صدقے سے دیکھنے والوں کو بھی مکہ مدینے کی بات اب حاضری عطا فرمائے، بار بار مدینے کی ہم سب کو حاضری عطا فرمائے۔ اسی سال سید الشہداء امیر طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے سے حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔